آج 6 محرم ہے۔ آج ہم کربلا کے ایک ایسے مرکزی کردار پر بات کر رہے ہیں جن کی جوانی، شجاعت اور شہادت آپ دیکھیں تو تاریخ پر بہت گہرے نقش چھوڑ گئی ہے۔ جی ہاں۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب علی اکبر ابن امام حسین علیہ السلام۔ جی، اور ہمارے سامنے جو یوں کہیں کہ مواد ہے وہ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر کافی روشنی ڈالتا ہے، اچھا۔ خاص طور پر ان کی شخصیت، ان کا وہ مشہور لقب شبیہ رسول، پھر حضرت زینب کا ان کی پرورش میں جو کردار تھا، جی اور پھر کربلا میں جو واقعات پیش آئے ان کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں ان واقعات کی اہمیت اور ان کے پیغامات کو سمجھا جائے۔ بالکل۔ تو پھر سب سے پہلے اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں جس کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے، ان کا شبیہ رسول ہونا، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ غیر معمولی مشابہت۔ یہ جو مواد ہے یہ اس مشابہت پر اتنا زور کیوں دیتا ہے؟ مطلب اس کی کیا خاص اہمیت بیان کی گئی ہے؟ دیکھیں، یہ صرف کوئی عام ظاہری شباہت نہیں تھی، بات گہری ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں، بلکہ صحابہ کا قول نقل کرتے ہیں، جی جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا اشتیاق ہوتا نا، تو ہم علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے۔ اچھا۔ اور یہی بات امام حسین علیہ السلام نے بھی فرمائی کہ گفتار ہو، رفتار ہو، آواز ہو، ہر انداز میں وہ اپنے نانا کی تصویر تھے۔ تو یہ مشابہت صرف ایک نسبت نہیں تھی، بلکہ یہ ان اعلیٰ اخلاق اور اس کردار کی بھی عکاس تھی جو انہوں نے ورثے میں پائے تھے، اور جو ظاہر ہے ان کی تربیت کا بھی حصہ تھے۔ اور تربیت کا جب ذکر آیا ہے تو یہ بتائیے کہ ذرائع حضرت زینب کے کردار کو کیسے نمایاں کرتے ہیں؟ یہ بات تو بہت سننے میں آتی ہے کہ انہوں نے جناب علی اکبر کی پرورش میں ایک طرح سے کلیدی کردار ادا کیا۔ جی، یہ بات واقعی بہت اہم ہے۔ مواد یہ بتاتا ہے کہ حضرت زینب نے تقریباً 18 سال تک انہیں صرف پالا نہیں تھا جیسے خالہ ہوتی ہیں، اچھا۔ بلکہ ان کی فکری اور روحانی تربیت کی، ایک ماں کی طرح ادب سکھایا، شجاعت سکھائی، اور خاص طور پر نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سکھائے۔ سبحان اللہ۔ تو ذرائع کے مطابق علی اکبر کا جو علم تھا، تقوی، وقار اور وہ صبر، یہ سب انہی کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ وہ صرف صورت میں نہیں تھے، وہ تو سیرت میں بھی نبی کا عکس نظر آتے تھے۔ صحیح۔ تو یہ جو کردار سازی تھی یہی انہیں اس مقام پر لے آئی جہاں وہ 10 محرم کو میدان کربلا میں کھڑے تھے۔ اب ذرا اس رخصتی کے منظر پر بات کرتے ہیں جو مواد میں بیان ہوا ہے۔ وہ کیسا منظر تھا؟ امام حسین کا اپنے بیٹے کو میدان میں بھیجتے وقت کیا عالم تھا؟ وہ منظر تو بہت ہی آپ کہیں کہ دل گداز بیان ہوا ہے۔ جی ایک روایت کے مطابق ملتا ہے کہ امام حسین نے فرمایا، بیٹا جاؤ جی۔ اور ان لوگوں پر حجت تمام کر دو کہ تم نے رسول کے ہم شکل پر بھی رحم نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے امام پر شدید گریہ طاری تھا، یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ وہ شدت غم سے 2 بار گھوڑے سے گرے۔ اوہ! آپ سوچیں، یہ ایک باپ کے لیے اور ایک امام کے لیے اپنی عزیز ترین ہستی کو قربانی کے لیے بھیجنا، یہ کیسا لمحہ ہوگا؟ بالکل۔ اور دوسری طرف خیموں میں بی بی زینب جنہوں نے انہیں پالا تھا اور والدہ جناب لیلا، ان کے کیا احساسات ہوں گے؟ بی بی زینب نے الوداع کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ اس بارے میں مواد کیا کہتا ہے؟ ذرائع میں ملتا ہے کہ بی بی زینب نے الوداعی کلمات میں یہ کہا، بیٹا جاؤ، تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ صرف الوداع نہیں تھا، یہ اس عظیم مقصد کی یاد دہانی تھی جس کے لیے یہ ساری قربانی دی جا رہی تھی۔ صحیح۔ اچھا، جب جناب علی اکبر میدان میں پہنچے تو دشمن کے لشکر پر کیا اثر ہوا؟ کیا اس شبیہ رسول ہونے کا کوئی لحاظ رکھا گیا؟ مواد بتاتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے تو لشکر میں جیسے ہلچل مچی، کچھ لوگ پکار اٹھے، ارے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اچھا۔ جی، لیکن افسوس، یہ تاثر بس لمحاتی تھا، ان کی حرمت کا، ان کی شباہت کا کوئی پاس نہیں رکھا گیا۔ انہوں نے بہت بہادری سے جنگ کی، کئی بڑے بڑے جنگجوؤں کو قتل کیا، لیکن پھر پیاس کا غلبہ ہوا، شدید پیاس۔ اور وہ مشہور واقعہ جب وہ پانی مانگنے واپس آئے، ذرائع اس مکالمے کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ جی، وہ واپس آئے اور عرض کیا، بابا العطش، پیاس نے جگر کے ٹکڑے کر دیے ہیں، اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا۔ اس پر امام حسین کا جواب جو ماخذ میں درج ہے وہ صبر اور امید کا ایک بڑا پیغام ہے۔
بیٹا تھوڑا صبر کرو، ان قریب تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے تمہیں حوض کوثر سے ایسا سیراب کریں گے کہ پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ کوثر سے؟ جی، یہاں کوثر جنت کے اس چشمے کی طرف اشارہ ہے جس کا وعدہ ہے۔ اور پھر وہ شہادت کا لمحہ آ گیا۔ ہاں، مرہ بن منقذ نامی ایک شخص تھا، اس نے نیزہ مارا اور اس کے بعد تو جیسے کئی دشمنوں نے مل کر تلواروں سے حملے کیے۔ یا اللہ! اور آخری لمحات میں انہوں نے پکارا، یا ابتا ادرکنی، یعنی اے بابا میری مدد کو پہنچیں۔ یہ پکار سن کے امام حسین یقیناً؟ جی، امام حسین تیزی سے پہنچے۔ امام حسین کا رد عمل کیا تھا جب وہ اپنے زخمی بیٹے کے پاس پہنچے؟ کیا لکھا ہے؟ مواد کے مطابق امام نے پہلے تو دشمنوں کو ہٹایا، پھر بیٹے کو گود میں لیا، چہرے سے خون صاف کیا اور فرمایا، علی علیہ دنیا بادک اللافا، یعنی اے علی اکبر، تمہارے بعد اس دنیا پر خاک ہو۔ یہ الفاظ اس گہرے غم اور اس نقصان کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں جو امام نے محسوس کیا۔ وہ صرف ایک بیٹا نہیں کھو رہے تھے۔ یقیناً۔ اور جب یہ لاشا خیمے میں لایا گیا تو بی بی زینب جنہوں نے انہیں پالا تھا، ان کے صبر کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ان کے لیے شاید سب سے کٹھن لمحوں میں سے ایک تھا۔ جس بھتیجے کو انہوں نے بیٹوں کی طرح پالا پوسا تھا، جی، اس کا لاشا دیکھ کر ان کا صبر مثالی تھا۔ انہوں نے کوئی جزا فضا نہیں کی، بلکہ اس عظیم مقصد کو سامنے رکھا جس کے لیے یہ قربانی دی گئی تھی۔ یہ ان کی اپنی تربیت اور کردار کی پختگی کا بڑا ثبوت تھا۔ تو اگر ہم ان تمام تفصیلات کا نچوڑ نکالیں تو جناب علی اکبر کی شہادت صرف ایک جوان کی موت نہیں ہے، اس میں تو کئی پرتیں نظر آتی ہیں۔ بالکل، یہ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی تھی، جو ایک طرح سے نبوت کی عظمت کی علامت ہے۔ یہ بی بی زینب کی تربیت کا نتیجہ تھی، ان کی محنت کا پھل تھا، اور یہ امام حسین کے اس مشن کا ایک اہم حصہ تھی جو حق اور باطل کے درمیان لکیر کھینچنے کے لیے تھا۔ جی، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصولوں کی خاطر، حق کی خاطر اپنی عزیز ترین چیز بھی قربان کی جا سکتی ہے، لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا جا سکتا۔ اور آخر میں ایک سوال جو یہ پوری گفتگو ذہن میں چھوڑ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام سے صلیب اتنی مشابہت رکھنے والی شخصیت بھی ظلم سے محفوظ نہ رہ سکی، تو یہ بات ہمیں کیا سوچنے پہ مجبور کرتی ہے؟ گہری بات ہے۔ شاید یہ کہ ظاہری شباہتوں یا نسبتوں سے زیادہ اہم وہ اصول اور وہ کردار ہے جن پر انسان قائم رہے، چاہے قیمت کچھ بھی ادا کرنی پڑے۔